وہ بھی ابو دھابی میں تھے، آپ کے ساتھ موجود تھے اور پریزیڈنٹ پرویز مشرف سے مل کے آئے تھے جی وہاں پہ۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو جی۔ کیا کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب آپ؟ بس آج کل آل پاکستان مسلم لیگ کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ اچھا چلے، بڑی اچھی بات ہے جی۔ پرویز مشرف صاحب سے بھی بات ہوئی جی ہماری، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ واپس آئیں گے، ضرور آئیں گے اور جلد آئیں گے، لیکن انہوں نے ساتھ ایک بات اور جو کی، انہوں نے کہا جی کہ وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے آئیں گے۔ ساتھیوں میں آپ بھی شامل ہیں، آپ ابو دھابی میں بھی ان کے ساتھ تھے، قصوری صاحب اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا مشورہ دیں گے آپ ان کو کہ کب وہ واپس آئیں؟ واپس آنے کا تو یقیناً ہمارا مشورہ تو ان کو یہی ہوگا کہ وہ جب پاکستان کے حالات اس بات کے متقاضی ہوں گے کہ انہیں ایکٹیو رول جو ہے ان میں پلے کرنے کی ضرورت آئے گی، تو یقیناً ہم انہیں اصرار کریں گے ان سے کہ وہ پاکستان واپس آئیں۔ اور جیسا کہ انہوں نے خود بھی اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کی پالیٹکس میں بھرپور حصہ لیں گے، بلکہ آئندہ آنے والے انتخابات میں بھی ان کو بھی کنٹیسٹ کریں گے، تو وقت آنے پر انشاءاللہ ہم انہیں یقیناً بلائیں گے۔ لیکن فی الوقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم اس وقت مسلم لیگ آل پاکستان مسلم لیگ کو آرگنائز کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ تنظیمی اسٹرکچر بھی بن جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم انہیں دعوت دیں گے اور وہ آئیں گے پاکستان میں، اور ایک متبادل قیادت عوام کو پرووائڈ کریں گے۔ اچھا، ابھی انہوں نے ایک بات جس چیز پہ اسٹریس کیا جی، انہوں نے کہا جی کہ چاہے مڈ ٹرم الیکشنز ہوں یا جنرل الیکشنز ہوں، وہ پاکستان آئیں گے اور ان الیکشنز کا حصہ بنیں گے۔ مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ ڈو یو سی لائک مڈ ٹرم الیکشنز ہیپننگ دی؟ لیکن جی مشرف صاحب نے تو جو بات کی وہ تو یقیناً اس تناظر میں کی کہ الیکشن کے ساتھ نے اپنے پولیٹیکل جو انوالومنٹ ہے اس کو وہ کیا، لنک کیا، اور اس لیے انہوں نے بات کی۔ لیکن یقیناً اس وقت جو حالات پاکستان میں ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے، اور جو اس وقت واقعات ہو رہے ہیں اور جو اس وقت عوام کی حالت ہے اس میں تو مڈ ٹرم تو کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اگلے مہینے بھی الیکشن کا اعلان ہوگا تو لوگ خوشی محسوس کریں گے کہ ان ظالموں سے اور ان نااہل حکمرانوں سے انہیں نجات پانے کا ایک ذریعہ مل جائے گا۔ لیکن یقیناً پرویز مشرف صاحب مڈ ٹرم الیکشن کی بات انہوں نے ایک مائل سٹون کے طور پہ کی کہ اگر پولیٹیکل مائل سٹون کے طور پہ دیکھا جائے تو جب مڈ ٹرم کا الیکشن اگر اعلان ہوتا ہے تو وہ آئیں گے، اور اگر مڈ ٹرم نہیں ہوتا اور اینڈ میں ہوتا ہے مدت پوری کرنے کے بعد پارلیمنٹ ڈیزالو کی جاتی ہے اور الیکشن ہوتا ہے تو وہ اس میں حصہ لیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی ہم سے بات کرنے کا جی۔ بیرسٹر سیف صاحب جی ہمارے ساتھ موجود تھے کہ الیکشنز کی بات جی قصوری صاحب جیسے انہوں نے کی، مشرف صاحب نے آج انہوں نے کہا جی کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہوں یا جنرل الیکشنز ہوں وہ اس کا حصہ بنیں گے اور آئیں گے۔ ڈو یو سی مڈ ٹرم الیکشنز ہیپننگ؟ جی آپ نے تو وہ بات کی کہ جی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آئے گی، ٹیکنوکریٹک اگر گورنمنٹ آئے گی تو پھر الیکشن کا تو کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ میں نے جیسے کہا اس کو تھوڑا سا آپ نے کلیئر نہیں کیا، لوگ شاید سمجھیں گے 80 بندے سینٹر میں، نہیں 80 بندے کا مطلب ٹوٹل پاکستان ہے، 20 کے لگ بھگ سینٹر میں، 20-22 اور 10-15 بندے سینٹر دیٹ ول پٹ ٹوگیدر اباؤٹ 80۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک جو میرا ایک as I see things, this will be an integrum arrangement اور اس arrangement میں the idea would be to reorganize the economy of this country which is dwindling. Pakistan is sinking. لوگوں کے اندر جو ایک مایوسی آ چکی ہے، کیونکہ مایوسی جو ہے نا it's like a gangrene which eats up the vital of the nation، اور ان کے اندر ایک ولولہ تازہ پیدا کرنا تاکہ قوم اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے اور ان کے اندر ایک ولولہ تازہ پیدا ہو اور ایک امنگ ہو اپنی آگے بڑھنے کی اور آگے چلنے کی، جو کہ بالکل اس وقت ٹھوس ہوئی پڑی قوم سے۔ I agree with you, the trust deficit is there. اب چیز یہ ہے کہ اس پیریڈ میں جب وہ اوگن سٹیبل جب کلیئر ہو جائے گا تو دین دے ول گو فار الیکشنز، اینڈ وہ جو الیکشنز ہوں گے وہ اسی طرح ہی فیئر اینڈ فری اینڈ امپارشل الیکشن ہوں گے جیسے کہ جنرل یحییٰ نے 1970 میں کرائے، اور اس کے اندر اس وقت کیونکہ لیڈرشپ کرائسس ہے، دیکھیں قومیں قحط سے بچ جاتی ہیں، قحط و رجال سے نہیں بچتی۔ پاکستان میں اس وقت قحط و رجال آ چکا ہوا ہے، اینڈ دیئرفور پاکستان ہیز ٹو
throw a new leadership, a leadership which is a dynamic, enlightened and forward-looking leadership. بالکل ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے جی۔ احمد رضا قصوری صاحب جی ہمارے ساتھ موجود تھے، بیرسٹر سیف صاحب نے ہم سے بات کی جی، اور سب سے اہم بات یہ ہے جی کہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب نے ہم سے بات کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ الیکشنز کا حصہ بنیں گے، چاہے وہ مڈ ٹرم الیکشنز ہوں، جنرل الیکشنز ہوں۔ اکانومی کی ریوائول کی بات کر رہے تھے جی پریزیڈنٹ پرویز مشرف۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹیررزم کو بھی فائٹ آؤٹ کیا جائے گا، اور جو 7 پوائنٹ کا ایجنڈا وہ لے کے چلے تھے جس وقت وہ گورنمنٹ میں تھے، جب ان کی گورنمنٹ تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس اور بھی اسٹریٹجیز ہیں، وہ اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کریں گے، لیکن آنے والے وقت میں بتائیں گے وہ کہ وہ اسٹریٹجیز کیا ہیں۔ ان اسٹریٹجیز کو وہ اس وقت سامنے لے کے آئیں گے۔ دیر از اے لیڈرشپ کرائسس ان دا کنٹری جی، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے۔ عوام لیڈرز پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، چاہے وہ کلوزٹ طالبان ہو جی، میں ریفر کر رہا ہوں میاں برادران کو، اور میں ریفر کر رہا ہوں گورنمنٹ کو بھی، کسی لیڈر کو وہ عوام ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس صورت میں اگر پرویز مشرف واپس آتے ہیں تو کیا عوام ان کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔